الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. حاضرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بارش طلبی کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور الہ العالمین کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں گے اور بارش طلبی کے لیے دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین سے پانی مانگیں گے، کیونکہ بارش آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، اور اگر پانی کو ہی اللہ روک لے تو پھر ساری کائنات تہس نہس ہو جائے گی. مویشی، جانور، انسان جتنے اس روئے زمین پر بسنے والے ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور بارش کا رک جانا بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ خشکی اور تری میں جتنا بگاڑ، جتنا فساد تم دیکھ رہے ہو، یہ انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اور اللہ رب العالمین لوگوں میں سے بعض لوگوں کی جو بعض برے اعمال ہے ان کی سزا انہیں دنیا میں ہی چکا دیتا ہے تاکہ وہ ان برے اعمال سے باز آ جائے. اللہ کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. یہ جو تمہیں برائیاں، یہ جو مصیبتیں، یہ جو تکلیفیں، یہ جو آزمائشیں تمہیں آ گھری ہے، ان کا سبب، ان کی وجہ جو ہے تمہارے برے اعمال ہے، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں نے بری کمائی کی ہے، تو یہی ساری برائیاں تمہیں آپ پہنچی ہے. ورنہ اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے وہ یعفو عن کثیر ہے. اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. بارش کئی دن ہو گئے، بارش کے ایام شروع ہو چکے ہیں، پھر بھی بارش نہیں گر رہی ہے. کسان وغیرہ ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے. تو یہ انسان کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ ان دونوں آیتوں سے دیکھو آپ، اللہ رب العالمین بنی نوع انسان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں یہ قحط، خشک سالی، سیلاب، زلزلے، یہ جتنی چیزیں آپ دیکھتے ہو، یہ طوفان وغیرہ، یہ سارا بگاڑ، یہ فساد ہر اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے ہو، معاشی اعتبار سے ہو، یہ جتنا بگاڑ آپ دیکھ رہے ہو تو یہ سارا کا سارا بگاڑ جو ہے انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. یہ انسانوں کے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اور آپ اپنا جائزہ لے کر کے دیکھو، انسان کے اندر کون سی ایسی برائی نہ ہو جو انسان اپنے سینے سے نہ لگایا ہو. ہر برائی انسان کے اندر دیکھنے میں ملتی ہے. شرک کی بات کرے، بدعات کی بات کرے، توہمات کی بات کرے، خرافات کی بات کرے، زنا کاری کی بات کرے، فحاشی کی بات کرے، عریانی ننگا پن کی بات کرے، ناچ گانے کی بات کرے. کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اللہ کی زمین پر؟ ہر چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا بگاڑ اللہ کی زمین پر ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے برے اعمال کے نتیجے میں یہ جو عذابات ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں، بھوک پیاس کی حالت میں آج دیکھو، یہ امت بھٹک رہی ہے، بہک رہی ہے. یہ بھوک پیاس کے ہمارے اوپر جو بادل منڈلا رہے ہیں، یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے. اس کا پہلا سبب یہ کہ برے اعمال اور رب کی نافرمانی ہے. یہ بارش کا رک جانا، یہ بارشیں رکتی ہے تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے یہ بارشیں رک جاتی ہے. اب اس کا دوسرا سبب دیکھو، ناپ تول میں کمی کرنا ہے. آج دکانداری دیکھو، تجارت کرنے والوں کا حال دیکھو، جھوٹ، دھوکہ، ہر طرح سے انسانوں کو ڈبایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے. بات بات پر جھوٹ، قدم قدم پر جھوٹ. یہ ساری چیزیں، ناپ تول میں کمی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری بربادیاں کیوں ہیں؟ یہ سارے فسادات، یہ سارے بگاڑ اسی لیے ہے کہ ہم نے ناپ تول میں بھی کمی بیشی کی ہے. اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے قصے کو قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا ہے. جب شعیب علیہ السلام نے
اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم ایک واحد اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اسی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، اسی کے آگے جھک جانا اور ناپ تول میں کمی نہ کرنا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، ان کی بات کا انکار کیا، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے نکل گئے اور ناپ تول میں کمی پیشی کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذابات نازل کر دی۔ ہاں، اور تیسرا سبب کیا ہے، تیسری وجہ کیا ہے؟ زکوٰۃ نہ دینا۔ آج بڑے مالدار بنے بیٹھے ہیں، ہاں، مال تجوریوں میں تو جمع کر رہے ہیں، ہاں، جیبوں میں تو ڈال رہے ہیں، لیکن اصل اس کے جو حقدار ہے، فقراء ہے، مساکین ہے، یہ مال وہاں تک پہنچنا چاہیے تاکہ ان کی بھی ضروریات پوری ہو جائے، لیکن زکوٰۃ دینے سے آدمی پیچھے ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کس چڑیا کا نام ہے وہ بھی پتہ نہیں ہے، زکوٰۃ کیوں دی جائے وہ بھی پتہ نہیں ہے، ہاں، زکوٰۃ کے احکام مسائل کیا ہے ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا بھی عذاب الہی کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھو، ہاں، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جہاد کیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان سے لڑا، انہوں نے کہا کہ جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، میں اس سے لڑوں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے لڑا۔ یہ زکوٰۃ اتنی اہم چیز ہے۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں، سونا چاندی سب جمع کر کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے انہیں دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یہ جو سونا، یہ جو لوگ جمع کر کے رکھ رہے ہیں سونا چاندی، انہیں نارے جہنم میں گرم کیا جائے گا، جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور اسی سونے چاندی سے، اسی مال سے تمہاری پیشانیوں کو، پیٹوں کو اور تمہارے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اسی سونے اور چاندی سے جسے آج لوگ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، ہاں، اس کے جو حقدار ہے، جو مساکین فقراء اس میں نہیں دے رہے ہیں، تو پھر اللہ کہے گا یہ دیکھو جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا یہ وہی مال ہے، لو چکو اس کو آج۔ تو زکوٰۃ نہ دینا بھی یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اور چوتھا سبب کیا ہے، رسولوں کی تکذیب ہے، رسولوں کی تکذیب، رسولوں کا انکار کرنا ہے، رسولوں کو نہ ماننا ہے، رسولوں کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہونا ہے۔ یہ بھی بڑی خطرناک وجہ ہے۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہے، اس کے باوجود بھی آدمی نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات آنے کے باوجود بھی اندھا بہرا بن جاتا ہے، ہاں، سن کر کے جان کر کے بھی اندیکھا کر دیتا ہے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ تو بھی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات کو دعوت دینے کی، کہ آدمی کو حق معلوم ہونے کے باوجود حق کو جھٹلا دے، حق کو انکار کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے آ جائے اور آدمی اس پر عمل نہ کرے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے، آپ کی تعلیمات کا انکار ہے۔ لیکن ویسے ہی دیکھو آدمی ڈھنڈورا پٹتا رہے گا، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن خود اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھے گا کہ بد اعمال، انسانوں کے بد اعمالیوں کے سبب، بد اعمالیوں کے نتیجے میں ہی یہ اتنا سارا بگاڑ آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ چوتھا سبب ہے رسولوں کی تکذیب کرنا۔ اور پانچواں سبب کیا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روگردانی کرنا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روگردانی کرنا ہے۔ آدمی جب قرآن و حدیث کی تعلیمات سے روگردانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ انسان کی معاش کو، انسان کی معاشی جو زندگی ہے اس کو تنگ کر دے گا، اس کو کیا کر دے گا، تنگ کر دے گا۔ جو اللہ کے فرامین، نبی علیہ السلام کی سنتوں سے بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر معاشی جو زندگی ہے، اس کی جو زندگی ہے اس کو تنگ کرتا چلا جائے گا۔ تو آج آپ یہ سارا نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی، یہ مختصر طور پر میں نے کہی ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسباب ہے جو کہنے چاہیے، اتنے اسباب آپ اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ اب ہم دعا کے لیے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے۔ آپ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور قبلہ رخ ہو کر کے اپنے ہاتھوں کو ایسے کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین لا الہ الا اللہ یفعل ما یرید اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء اللہم انزل علینا الغیث اللہم انزل علینا الغیث واجعل ما انزلت لنا قوة وبلاغا الى حین اللہم اسقنا اللہم اسقنا اللہم اسقنا
اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار آجلا غير آجل استغفر الله الذي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي من كل ذنب وأتوب إليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جتنے چھوٹے بڑے ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف فرمانا۔ اے اللہ اگر تو ہمیں نہ معاف کرے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اے اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے اللہ ہم نے تیری ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم جیئیں گے مریں گے تو تیری توحید پر۔ اے اللہ آج ہر کوئی پریشان ہے بارش کو لے کر، اے اللہ اگر تو بارش نہ برسائے تو اے اللہ انسانوں کے ساتھ یہ بغیر منہ والے جانور بھی اللہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے کہ کوئی گناہ ہم سے بچا ہوا نہیں ہے۔ اے اللہ چھوٹے بڑے سب گناہ کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ لیکن ہم تیرے فضل سے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو بڑا فضل والا ہے، تو بڑا رحم و کرم والا ہے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ تو ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ آج ہم اپنے گناہوں پر نادم ہے، شرمندہ ہے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری آہوں کو سن لے، اے اللہ ہماری آہوں کو سن لے۔ اے اللہ آج ہر کوئی پریشان ہے، ہر کوئی مصیبت میں ہے، آزمائشوں سے دو چار ہے، لیکن اے اللہ ہمیں معلوم ہے یہ آزمائشیں، یہ مصیبتوں کا مالک بھی تو ہے۔ اے اللہ جس طرح یہ مصیبتیں آزمائشیں ہم پر آئی ہے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو دور کرنے پر بھی تو قادر ہے۔ اے اللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہم ان مصیبتوں کو لے کر کے کسی غلط جگہوں کا رخ نہیں کرتے ہیں، کسی غلط غلط تعویذات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ جو شریعت کہتی ہے، جو تیری تعلیمات کہتی ہے، جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کہتی ہے، اے اللہ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ ایک دن تو ان مصیبتوں سے ہمیں بچائے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اے اللہ تیرے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ، اے اللہ تیرے انبیاء اکرام کے عقائد ہمارے سامنے ہے، آگ میں ڈالا، دہکتی ہوئی آگ۔ اے اللہ اس سے بڑی آگ کبھی دنیا میں دیکھی نہیں گئی، لیکن اے اللہ تو نے اس آگ سے کہا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ اے اللہ آگ نے تیرے حکم کو مانا۔ یہی عقیدہ اے اللہ ہمارا بھی ہے کہ یہ مصیبتیں ٹل جائے گی، اور آج ہم تیرے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں۔ اے اللہ بارش کے لیے ہر کوئی پریشان ہے، اے اللہ پانی نہ ہونے کے سبب بہت سارا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ اے اللہ ہم پر بارش برسا دے، اے اللہ ہم پر بارش برسا دے۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا،
اے اللہ بارش برسا دے، اے اللہ رحمت والی بارش برسا دے، اے اللہ ہر کسی کے لیے نفع بخش فائدے مند بارش ہو، اے اللہ اسی بارش ہم پر برسا دے۔ اے اللہ آج اہل توحید تجھ سے پکار رہے ہیں، اے اللہ مانگ رہے، گڑ گڑا رہے، اے اللہ ہماری پکار کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، اے اللہ ہمیں اپنا تعلق تجھ سے مضبوط کرنے والا بنا۔ اے اللہ آج تیرے نبی کی امت شرک میں ڈوب رہی ہے، اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تو شرک کو پسند نہیں کرتا ہے، اے اللہ شرک سب سے خطرناک چیز ہے، لیکن تیرے نبی کی امت شرک میں ڈوبے جا رہی ہے۔ اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمانا، اے اللہ توحید کی روشنی انہیں دکھا دے، اے اللہ توحید کے دروازے، توحید کے راستے ان کے سامنے کھول دے، اے اللہ انہیں سچا پکا موحد بنانا، اے اللہ انہیں سچا پکا توحید پرست بنانا۔ اے اللہ آج بے حیائی، فحاشی، عریانیت یہ ساری چیزیں عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اے اللہ تیری نافرمانیاں کی جا رہی ہے، تیرے رسولوں کی تکذیب کی جا رہی ہے، تیرے رسولوں کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہے۔ اے اللہ ان تمام گستاخیاں کرنے والوں کو مٹا دے، اے اللہ ان تمام گستاخیاں کرنے والوں کو مٹا دے۔ اے اللہ ہم اے اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیری دربار میں گڑ گڑا رہے ہیں، اے اللہ ہماری آہوں کو سن لے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تیری ہی ایک ذات ہے جو سنتی ہے، قبول کرتی ہے، حاجتوں کو پوری کرتی ہے، ضروریات کو مہیا کرتی ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری ضروریات کو سن سکے، جو ہماری پکار کو سن سکے۔ اے اللہ سنے بھی تو اے اللہ وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہم پر بارش برسا دے۔ اے اللہ بارش برسانے والی ذات تیری ہے۔ اے اللہ آج خشک سالی قحط سالی سے اللہ ہم دو چار ہے، اے اللہ کھیتیاں سوکھ رہی ہے، اے اللہ جو کاروبار مزدوری کرتے ہیں، اے اللہ جن کی روزی روٹی اسی پر بنی ہوئی ہے، اے اللہ ہر کوئی پریشان ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے کہ تیری ہی ذات کھلاتی ہے، تیری ہی ذات پلاتی ہے، تیری ہی ذات زندگی دیتی ہے، موت دیتی ہے۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمانا، اے اللہ ہمیں ان مصیبتوں سے بچانا، اے اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے پار فرمانا، اے اللہ رحمتوں والی برکتوں والی بارش ہم پر نازل فرمانا۔ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ اے الہ العالمین جو کچھ کہا گیا ہے ان تمام باتوں کو قبول فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔